مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ اسلام حضرت مولانا منصور صاحب چنوٹی وہ تشریف لاتے ہیں اور اسپیشلسٹ ہیں قادیانیوں کے، انشاءاللہ ان کے تمام نظریات پیش کریں گے۔ مولانا منصور صاحب چنوٹی، سب حضرات تشریف رکھے ہوئے۔ آپ کا ختم ہو گیا 60 بجے، 11 سے 7 آپ کا اعلان ہے، ٹائم ختم۔ میرا خیال ہے دعا کر دی جائے، صبح سے بیٹھ سکتے دعا ہو جائے۔ لوگ 5 منٹ میں نہیں بیان کر سکتا، نہیں دعا کرائیں، سے درخواست ہے وہ دعا کریں۔ بڑے بڑے خطیب حرم، خطیب پاکستان، خطیب اسلام بیان ہو گیا میری میرے ساتھ ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے، شو پیس کی طرح بٹھائے رکھتے ہیں۔ میرا بھی جی چاہتا ہے کچھ میں بھی قادیانیت کے بارے یا کچھ بیان کر، اب ٹائم ختم ہے، سب لوگ جا نہیں تھوڑے آج تک ٹائم مولانا سکیں تو جا رہے لوگ جا رہے ختم۔ آپ کا 7 بجے کا ٹائم تھا، 7 بجے ختم۔ اگلے بیان کوئی ساتھی نہ جائے، سب حضرات بیٹھ جائیں، سب حضرات بیٹھ جائیں، سب حضرات بیٹھ جائیں۔ حضرت کا بیان ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، پھر آپ کو اجازت ہوگی۔ لیکن جی میرا بھی چاہتا ہے، الحمدللہ بہت اچھے بیانات ہوئے، ایک ایک بیان ایک دوسرے سے بڑھ کر۔ کتنے لوگ بیٹھے تھے وہ تو بزرگ کرتے تھے سب، اور ٹائم تو ختم آنا مدت ختم ہے، ٹائم نہیں ختم ہوا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ بہت ہی عمدہ بیانات ہوئے، ایک دوسرے سے بڑھ کر۔ میرا تو نہ گلا ہے، نہ شور ہے، نہ تار ہے، نہ شعر ہے، نہ اشعار ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اب ان خطبہ کے بعد آپ کو بٹھانا بھی، آپ کا بیٹھنا بھی، وہ بھی ایک ریاستی میں سمجھتا ہوں، لیکن اپنے قائدین کے اصرار پر تھوڑی
باتیں عرض کرتا ہوں۔ الحمدللہ ختم نبوت پر بیان ہوا، پیارے نبی کی شان بیان ہوئی۔ حضرت خطیب اسلام مولانا برادرم مولانا قاسمی نے مسئلہ ختم نبوت کی اہمیت پر اپنے خاص انداز میں نہایت مؤثر روشنی ڈالی۔ خطیب حرم برادر محترم حضرت مولانا محمد مکی حجازی نے آیت خاتم النبیین کی عمدہ انداز میں تشریح اور تفسیر بیان فرمائی، لیکن ایک پہلو میں سمجھتا ہوں تشنا ہے، وہ ہے قادیانیت اور قادیانی۔ اس پر بہت کم بولا گیا، جس کی کچھ ضرورت تھی کہ اس کے متعلق بھی کوئی چند باتیں عرض کر دی جائیں۔ میں نے صرف ایک حدیث پڑھی ہے، خطبہ لمبا نہیں پڑھا۔ میں اس بات کے حق میں نہیں، جب وقت تھوڑا تو 5-7 منٹ صرف خطبے پر لگایا، صرف ایک آیت یا ایک حدیث پڑھی جائے۔ خطبہ لمبا سنانا جب وقت سالی ہو تو آدمی سنائے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، حضور اکرم کی پیش گوئی ہے، بڑی مشہور و معروف، ہر مسلمان جانتا ہے۔ آپ نے امت کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ میری امت میں 30 کذاب اور دجال ہوں گے۔ کذاب اور دجال مبالغے کا صیغہ ہے۔ کذاب کا معنی جھوٹا نہیں، کذاب کا معنی بہت بڑا جھوٹا، پرلے درجے کا جھوٹا۔ دجال کا معنی فریبی نہیں، زبردست بڑے درجے کا مکار اور فریبی دھوکے باز۔ حضور نے مبالغے کے صیغے فرمائے۔ ان 30 میں ایک مرزا غلام احمد قادیانی۔ اب یہ وقت محدود میں اس کے کذب اور دجل کیا بیان کیے جائیں، 1-2 باتیں عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات یہ عرض کر دوں۔ میں جمعیت علماء برطانیہ، مرکزی جمعیت علماء برطانیہ کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے ختم نبوت کی نام پر یہ کانفرنس منعقد کر کے علماء کرام کو دعوت دی، وہ تشریف لائے، آپ کے سامنے بیان ہوا۔ ایک کانفرنس نہیں، کئی ہونی چاہیے۔ بات کہتے ہیں یہ 2 ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں ہر شہر میں ہونی چاہیے، یورپ کے ہر ملک کے ہر شہر میں ہونی چاہیے، سال میں کئی کانفرنسیں ہونی چاہیے۔ یہ ان کانفرنسوں کا نتیجہ ہے کہ آج اس مرزا قادیانی دجال کا پوتا مرزا طاہر وہ اپنے باپ کے باتوں سے منحرف ہو گیا۔ میرے پاس اس کی ویڈیو کیسٹ پہنچی ہے جرمنی سے، اس میں اس نے 5 باتوں کا انکار کیا ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارے خلاف یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ مرزا قادیانی نے کہا میں خود قاعدہ انگریز کا لگایا ہوا پاؤں گا، یہ کہیں نہیں ہے۔ دوسرا اس نے کہا کہ یہ بھی ہمارے خلاف بہتان ہے کہ جو کہتے ہیں کہ مرزے نے کہا کہ میرے حرمت جہاد اور انگریزی اطاعت میں اتنے کتابیں لکھی ہیں کہ ان سے 50 الماریاں بھر سکتی ہیں۔ اس نے اس کا بھی انکار کیا۔ اس نے اس بات کا بھی انکار کیا کہ ہم پر یہ الزام ہے کہ ہم جہاد کے منکر ہیں، ہم جہاد کافروں سے جہاد کے منکر نہیں، ہم تو جو مسلمان آپس میں لڑتے تھے اس کے مخالف۔ اسی طرح اس نے کہا کہ ہمارے پر یہ بھی الزام ہے کہ ہم خود مسلمانوں کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے۔ 5واں اس نے کہا کہ یہ بھی جھوٹ ہے کہ مرزا قادیانی حیدے سے مرا تھا۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک حوالہ اس کے جھوٹوں پر پیش کر دوں، اور میں چیلنج دیتا ہوں مرزا طاہر کو، اگر وہ اپنے باپ کا بیٹا ہے، اگر وہ حلال زادہ ہے، کوئی جگہ مقرر کر لے، میں اس کی کتابوں سے یہ باتیں ثابت کروں گا۔ ہر ایک بات اس کے لٹریچر میں لکھی ہوئی ہے، کوئی جگہ مقرر کر دے، ہمت ہے تو میرے چیلنج کو قبول کرے۔ یہ آپ کی انسان فتو کا اثر ہے، آپ کی انسان فتو کا اثر
بہت بڑا نتیجہ ہے کہ آج وہ اپنے ذاتے کی تحریروں سے منکر ہو گیا۔ حضرات محترم، میں صرف ایک حوالہ پیش کروں گا۔ یہ ایک میری کتاب چھپی ہے، اس کا نام ہے 14 میزائل۔ چنیور سے ربا پر گرائے گئے 14 میزائل، جس کے بعد وہ ربا چھوڑ کر بھاگ کر ادھر آئے۔ یہ 14 رسالے ہیں مختلف۔ یہ 100 نسخہ یہاں آ رہا ہے، قیمت اس کی صرف 2-2.5 پاؤنڈ ہے، کوئی زیادہ قیمت نہیں ہے۔ جب آ جائے گا تو آپ کا دل ہوگا تو لے لیں۔ اس میں ایک رسالہ ہے میرا، اس کا نام ہے انگریزی نبی۔ انگریزی نبی، اب چونکہ وہ کتابوں کا فارغ جو لگتا وہ اٹھایا نہیں جاتا تھا، میں چیلنج دیتا ہوں، میرا چیلنج چھپا ہوا ہے کہ جو میرا ایک حوالہ غالب ثابت کر دے، میں یہ زبان ہاتھ کٹا دوں گا۔ ماں نے بیٹا نہیں جنا جو میرے پیش کردہ حوالے کو آج تک وہ غلط ثابت کر سکے۔ میں اب بھی چیلنج دے رہا ہوں کہ اگر میری زبان سے نکلا ہوا، میرے قلم سے نکلا ہوا کوئی حوالہ کا یعنی غلط ثابت کر دے، میری سزا موت ہے۔ لیکن اس وقت کتابیں نہیں ہیں۔ تبلیغ رسالت، مرزا قادیانی کے اختیارات، اس کی جلد 7 صبح اس کا 19 نوٹ کر لو، اور کچھ باتیں آپ پلے باندھا کریں، کچھ یاد رکھا کریں، ادھر سے سن کر ادھر سے نکال نہ دیا کریں۔ ہر قادیانی کو اپنے مذہب کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ میری کوشش تھی یہاں نوجوانوں کو، علماء کو تربیتی کورس کرایا جائے تاکہ وہ ان کا زندانے شکن جواب دے سکے، مقابلہ کر سکے۔ ان جلسوں اور کانفرنسوں میں جو 5-10 منٹ تقریر ہوتی ہے، کوئی خاص مسئلہ پتہ نہیں پڑتا، اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ یہ صرف کانفرنس کر لینا اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ وہ جس تیزی سے کام کر رہے ہیں، ہمارا فرض ہے۔ مولانا قاسمی نے آپ کو ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت سمجھائی کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ اول نے اس مسئلے کی حفاظت کے لیے کتنی عظیم قربانی دی ہے، ایک مثال بیان کی ہے۔ آج یہ فتنہ پھیل رہا۔ میں گلاسکو گیا، بشیر مان صاحب معروف آدمی ملے، وہ کہنے لگے مولانا اس بلا کو وہیں رہنے دیتے، ادھر بھیج دیا۔ اس نے 10 سال میں یہاں پر اتنا کام کیا ہے کہ وہاں 100 سال میں بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا جناب ہم نے تو وہاں ناکہ بند کیا، اس کو بتا دیا، اب آپ انگلینڈ میں رہنے والے مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس کا ناکہ بند کرو، اس کا جواب دو، جس طریقے سے وہ کرتا ہے اس طریقے سے جواب دو۔ ضرورت اس کی ہے ٹھوس کام کرنے کی۔ انشاءاللہ ہمارے محترم قائدین حضرات اس پر فوری سوچ رہے ہیں کہ صرف کانفرنس علاج نہیں ہے، ٹھوس بنیادوں پر اس فتنے کے خلاف کام کیا جائے۔ آپ کو اس میں شامل ہونا ہے، آپ کے کندھوں پر فریض ہے حضور کی ختم نبوت کی حفاظت۔ اسلام کے سکالر اور مورخ اور دائی مولانا ابو الحسن علی ندوی، ان کا ایک مضمون ہے عدتم ولا ابا بکر لہا، عدتم ولا ابا بکر لہا۔ آج اعتدال ہے پر ابو بکر کوئی نہیں، ہر جگہ اعتدال پھیلا، ابو بکر کا جانشین کوئی نہیں، مسلمان کذاب کے جانشین، منکرین زکات کے جانشین تو موجود ہے۔ عدتم ولا ابا بکر لہا، ابو بکر کوئی نہیں، لیکن ابو بکر کے تم جانشین ہو، ابو بکر کے نام لینے والوں، ابو بکر زندہ باد کہنے والوں، تم فرض ہے کہ ابو بکر کے جانشین بن کر اس فتنہ اقتدار کو چلا جمع کرو۔ حضرات محترم، یہ حوالہ تو قاعدہ پودا جس کا جرمنی کی تقریر میں اس نے انکار کیا، اپنے کانوں سے سن لو۔ مرزا کہتا ہے ایک خط لکھتا ہے ملکہ وکٹوریہ کو، یہ التماس ہے کہ سرکار دولت مدار ایسے خاندان کی نسبت
جس کو 50 سال کے متواتر تجربہ سے ایک وفادار جان نثار خان ثابت کر چکی اور جس کی نسبت گورنمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے ہمیشہ مستحکم رائے سے اپنی جزیات میں یہ گواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے خیر کا اور خدمت گزار ہے اور اس خود کاشتہ پودا اس خود کاشتہ پودے کی نسبت نہایت حزم و احتیاط سے اور تحقیق و توجہ سے کام لے اور اپنے ماتحت حکام کو اشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کو عنایت اور مہربانی کی نظر سے دیکھیں۔ یہ خود کاشتہ پودا لفظ ہے یا نہیں؟ اگر میں اس کی کتاب سے لندن سے چھپی ہوئی لندن سے چھپے ہوئے اس کے اختیارات اس میں خود کاشتہ نہ دکھاؤں مجھے گولی سے اڑا دو۔ آج وہ بے شرم اپنے دادے کی ان تعریفوں کا انکار کرتا ہے۔ اگلا حوالہ بھی سن لو، کتاب کا نام ہے تریاق القلوب، صفحہ اس کا 25، اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہار شائع کیے ہیں، اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو 50 الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ 50 الماری کا لفظ اگر نہ ہو تو میں مجرم۔ 50 الماریاں بھر سکتی ہیں جن میں 2 باتیں ہیں، ایک انگریز کی اطاعت اور دوسرا جہاد حرام۔ 50,000 کتابیں مجھ سے سرکار انگریزی کے حق میں، سن لو، سرکار انگریزی کے حق میں جو خدمت ہوئی وہ یہ تھی کہ میں نے 50,000 کے قریب کتابیں رسائل اشتہار چھپوا کر اس بل کو دوسرے بلاد اسلامیہ میں اس مضمون کے شائع کیے کہ گورنمنٹ انگریزی ہم مسلمانوں کی محسن ہے، لہٰذا ہر ایک مسلمان کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ اس گورنمنٹ کی سچی اطاعت کرے اور دل سے دولت کا شکر گزار دعا ہو رہے۔ یہ کتابیں میں نے مختلف زبانوں یعنی اردو، فارسی، عربی میں تعلیم کر کے اسلام کے تمام ملکوں میں پھیلا دی اور یہاں تک کہ اسلام کے 2 مقدس شہروں مکے اور مدینہ میں بخوبی شائع کر دی اور روم کے پایا دنیا اور بلاد شام اور مصر اور کابل اور افغانستان کے متفرق شہروں میں جہاں تک امت نے اشاعت کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لاکھوں انسانوں نے جہاد کے وہ غلط خیالات چھوڑ دیے جو نافہم ملوں کی تعلیم سے ان کے دلوں میں تھے۔ یہ ایک ایسی خدمت کو اس سے ظہور میں آئی ہے کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ برٹش انڈیا کے تمام مسلمانوں میں اس کی نظیر کوئی مسلمان نہیں دکھلا سکتا۔ یہ خط ہے ستارہ کیسرا جو ملکہ وکٹوریہ کیسرا ہند کو مرزا قاجانی نے خط لکھا۔ یہ میرا سارا رسالہ انہی حوالوں سے بھرا ہوا ہے، اس لیے میں مزید حوالے چھوڑتے ہوئے اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ ایک بات اور عرض کرتا ہوں، مسلمانوں کی آپس کی لڑائی اس کو فساد کہتے ہیں، جہاد نہیں کہتے۔ مرزے نے جہاد کو حرام کیا۔ جہاد کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ بولو، کافروں سے یا مسلمانوں سے؟ مسلمان کو مارے، قتل کرے تو اس کا نام فساد ہے۔ یہ جہاد کو حرام کر رہا ہے، انگریز کی خاطر حرام کر رہا ہے۔ حضرات محترم، بے شمار حوالے ہیں، بے شمار کتابیں ہیں، لیکن ان کو چھوڑتے ہوئے مرزا قاجانی کی ایک مستقل کتاب ہے، گورنمنٹ برطانیہ اور حرمت جہاد۔ گورنمنٹ برطانیہ اور حرمت جہاد، کس سے جہاد؟ انگریز سے جہاد حرام ہے۔ ہمارے علماء پھانسیاں لگتے رہے، ہمارے علماء کالے پانی بھیجے گئے، ہمارے علماء کو سور کی کھال میں بند کر کے بچیوں میں ڈالا جا رہا تھا، اور یہ انگریز کے لیے جہاد کو حرام کراتے ہیں۔ حضرات محترم، چوتھا مسئلہ تکفیر مسلم۔ ایک حوالہ یاد رکھو، صرف مرزا طاہر موجودہ خلیفہ، اس کا باپ مرزا
میاں بشیر الدین محمود، اس کی کتاب ہے آئین صداقت، اس کا صفحہ 35 عبارت حرف بحرف نوٹ کر لو۔ مرزا محمود لکھتا ہے کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، انہوں نے ان کا نام بھی نہیں سنا، وہ سب کافر اور دار اسلام سے خارج۔ مرزا کا نام بھی نہیں سنا، جو مرزا پر ایمان نہیں لائے وہ سارے کافر اور دار اسلام سے خارج۔ کتاب میرے پاس موجود ہے، یہ کتاب سن 74 میں لعنت پڑھ رہی ہے، سوچ پڑھ رہی ہے لعنت۔ یہ کتاب سن 74 میں اسمبلی میں پیش ہوئی، مفتی محمود نے پیش ہوئی، مرزا ناصر اس کا بڑا بھائی موجود تھا، اس کے لیے چارہ نہ تھا، اسے ماننا پڑا کہ ہاں
جانا ہے. ماں نے بیٹا نہیں دینا کہ میرے چاہے کا جواب دے. 25 مئی ہوا تھا 22 جون تاریخ رکھی انہوں نے 2 جھوٹ ثابت کرنے کے لیے. باقی چھوڑ دیے معاف کر دیے. صرف 2 جھوٹوں پر شک ہوئی. کیا مرزا قادیانی کی کتاب ہے قواعدیہ حصہ پنجم اس کے نتیجے کا سبق 188 بڑی جرات اور جسارت کے ساتھ کہتا ہے احادیث صحیحہ میں آیا تھا. احادیث صحیحہ احادیث لفظ جمع ہے. بولو جتنی حدیث سے ہونی چاہیے کم از کم 10. یہ جمع کثرت ہے 10. احادیث صحیحہ میں آیا تھا کہ مسیح موعود 14ویں صدی کے سر پر آئے گا اور وہ 14ویں صدی کا مجدد 14ویں صدی کا. ہم نے کہا ہمیں ایک حدیث دکھاؤ جس میں حضور نے کہا ہو کہ مسیح صدی کے سر پر آئے گا اور وہ 14ویں صدی کا. ہمارا نائجیریا میں ملا تھا اسی شرط پر ہزاروں آدمی وہاں مسلمان ہوئے آبادان کے اندر. ان کے ملازمے نے کہا ہمیں 1,02,000 لوگ ہم یہ حدیث پیش کریں. دوسرا حوالہ مرزا قادیانی لکھتا ہے انبیاء گزشتہ کے کسوف نے اس بات پر کبھی اور لگا دی ہے کہ مسیح موعود 14ویں صدی کے سر پر آئے گا اور نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا. مسیح کہاں ہوگا؟ نیز یہ کہ پنجاب. بولو نا پنجاب میں. ہم نے کہا ایک نبی بتا 1,20,000 نبیوں میں ایک نبی جس نے لکھا ہو کہ مسیح 14ویں صدی کے سر پر آئے گا اور نیز پنجاب. انہوں نے 2 بار کو لکھا. 22 جون کی تاریخ رکھی گئی. ہمارے ملازم پہنچ گئے, ہمارے مدرس سب پہنچ گئے, لیکن ان کا مربع بن گیا کوئی نہ. ربا خاص اس پر منائیوں نے ربے والے لانتے گئے. اس کا وہاں سے تبادلہ کر دیا کہ تم نے اس موضوع پر مناظرہ کیوں کیا. الحمدللہ اس مناظرے کا سبب گاؤں زیادہ تر قادیانیوں کا تھا. 10 سال لوگ اس اشتہار چھپنے تک مسلمان ہو گئے. باقیوں سے بھی امید ہے اللہ ان کو ہدایت دے. یہ صالح کا فیصلہ ہے. شیعہ صالح نے یہ فیصلہ لکھا. فیصلے کی فوٹو کاپی ہم نے اوپر لگا دی. یہ مناظرہ 5 گھنٹے کا پوری روزانہ ایک رسالے کی شکل میں چھپ رہی ہے. اس اشتہار میں مختصر لکھا ہے اور یہ اشتہار آپ کو نیچے ملے گا. آپ اپنا اسے لے جائیں, اپنے گھروں, دکانوں, قبضوں پہ لگائیں. یہ 2 جھوٹ ہیں. میں نے اتنا بھی چیلنج کر دیا کہ کوئی قادیانی ان میں سے کوئی حوالہ پیش کرے 30,000 روپئے انعام. حضرات محترم, یہ ایک رسالہ میں نے پہلے جب پچھلے سال آیا تو قادیانیوں کا ایک مضمون الفضل انٹرنیشنل میں چھپا 4 سفے. کیا وہ کہتے ہیں کہ ساری باتیں چھوڑو. حضور نے فرمایا ہے کہ آج کے زمانے میں رمضان کے مہینہ میں چاند اور سورج دونوں کو گرہن لگے گا. مرزا قادیانی کے زمانے میں رمضان کے مہینے میں چاند اور سورج دونوں کو گرہن لگ گیا. اور تو نشانی ہے یا نہیں, یہ نشانی تو ہے. اس لیے اسے سوچا. مرزا نے کہا لوگوں کو فرق جو آنے کو تھا وہ آ چکا. یہ رات تم کو شمس و قمر بتلا چکا. وہ جس کی انتظار تھی وہ آ گیا. چاند اور سورج نے گواہی دے. ابھی میں واپس پاکستان گیا. ان کا رقبے سے رسالہ نکلتا ہے انصار الاحمدیہ انصار اللہ. اس کا اسپیشل نمبر 125 صفحے کا چھپا جس میں کسی پیج کو تو ملا. مرزا صاحب نے پچھلے سال سالانہ جلسے پر مرزا قادیانی کی صداقت کے لیے یہی پیج کو پیش کی. حضرات محترم, ہم چاہتے ہیں آپ ان باتوں سے واقف. ان کے جھوٹ کا بول کھول ہے. میں نے اس میں چیلنج دیا ہے کہ نبی کی کوئی حدیث نہیں. اگر کوئی قادیانی نبی کی حدیث ثابت کر دے چاند گرے سورج گرے 10,000 کا انعام. اس
ایسا گرہن نہیں لگاؤ، کبھی ایسا گرہن نہیں لگاؤ، تو کیا رمضان کی پہلی رات کو لگے گا چاند اور زمین لگا ہے، کبھی ایسا گرہن نہیں لگاؤ، کبھی ایسا گرہن نہیں لگاؤ، تو کیا رمضان کی پہلی رات کو لگے گا چاند گرہن اور 15 رمضان نصف کو لگے گا۔ مرزا قادیانی کے زمانے چاند گرہن لگا رمضان کی 13 کو اور سورج گرہن لگا رمضان کی 28 کو۔ اب بتاؤ امام باقر کے قول کے مطابق جھوٹا ہے؟ بولو تو صحیح، جھوٹا ہے یا نہیں؟ حضرت محترم مرزا قادیانی نے اس کی تعریف کی۔ مرزا نے کہا اس کا مطلب ہے گرہن کی 3 راتیں 13، 14، 15 میں پہلی رات، اور گرہن کے دن میں 27، 28، 29 ان میں درمیانہ۔ میں نے ان کے اس دجل و فریب کو اس رسالے میں بیان کیا ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ یہ رسالہ اردو میں بھی اور اس کا انگریزی ترجمہ ہو کر اس کی عام اشاعت کی جائے تاکہ پڑھے لکھے نوجوان ان کے دجل و فریب کو پڑھ کر ان کے دجل سے بچ سکیں۔ یہ رسالہ بھی آپ کو نیچے ملے گا، تھوڑے سے میں لایا ہوں چند معدود، اشتہار بھی، یہ دونوں آپ کو 1 پاؤنڈ میں ملیں گے، مفت نہیں، اس لیے کہ مفت آپ پڑھیں گے نہیں، جب 1 پاؤنڈ دے کر جائیں گے تو آپ پڑھیں گے۔ تو یہ نیچے سے آپ کو دونوں چیزیں مل سکتی ہیں اگر آپ اس کو پسند کریں۔ حضرت محترم چلتے چلتے ایک مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے اور مہدی کے زمانے میں حضور نے فرمایا وہ زمانہ امن کا ہو، جنگ ختم ہو جائے، شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیئیں، بچے سانپوں سے کھیلیں گے۔ مرزا قادیانی نے ان احادیث کا خود نظم میں ترجمہ کیا، اس کی کتاب ہے تحفہ گولیا، اس میں لکھتا ہے یعنی وہ وقت امن کا ہوگا نہ جنگ کا۔ کون سا وقت زمانہ؟ مہدی اور مسیح کا۔ یعنی وہ وقت امن کا ہوگا نہ جنگ کا، بھولیں گے لوگ مسئلہ تیروں پسند کا، پیویں گے ایک دار سے پھر اور گوشت بند، کھیلیں گے بچے سانپوں سے بے خوف و بے قدر۔ مرزا قادیانی کو آئے ہوئے مرے ہوئے 100 سال ہونے والے، کیا دنیا میں امن قائم ہوا؟ بلکہ اس کے آنے کے بعد 2 عظیم جنگیں، دنیا کی عظیم جنگ۔ آج دنیا میں کس قدر امن ہے وہ آپ کے سامنے، بھائی بھائی کا گلا کاٹتا ہے، اور مہدی کے زمانے پہ شیر اور بکری ایک جگہ پانی پیئیں گے، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی اور بچے سانپوں سے کھیلیں گے۔ میں نے کئی جگہ کہا کہ 2-4 سانپ پکڑ لو، وہ کسی قادیانی کے گھر چھوڑ، اور جی تم تو مہدی کے ماننے والے ہو، ذرا ان سانپوں سے کھیلو، تمہیں بچوں کو کھلاؤ، کیونکہ تمہیں تو کچھ نہیں کہیں گے، یا سانپ دیکھ کر پیشاب نکل جائے گا۔ ارے یہ مہدی کا زمانہ نہیں، ایک علامت مہدی کی اور مسیح کی حضور نے فرمایا یفیض المال حتی لا يقبل احد۔ مہدی اور عیسیٰ کے زمانہ میں مال اتنا محتاط ہو جائے گا، مال کی دولت کی کوئی زکات لینے والا نہیں ہے، کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہے، کوئی چندہ لینے والا، بولو اب چندے لینے والے ہیں کہ کوئی نہیں؟ جو مولوی آتا ہے چندہ، ہمیں ہر مسجد میں جہاں جہاں پہلے ہدایت دیتے جی چندہ نہ منگنا۔ میں کیا تو سچا مہدی آ گیا؟ جب سچا مہدی آئے گا تو چندہ مانگنے والا کوئی نہیں، دینے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پتا چلا ابھی سچا مہدی، بولو زور سے کہو، سچا مہدی تم چندہ دو یا نہ دو، یہ یاد رکھو جب تک چندے مانگنے والے ہیں یہ دلیل ہے کہ سچا مہدی یہ مہدی ایسا تھا، یہ خود بھی چندے مانگتا، اس نے اشتہار چھاپا چندہ منارت المسیح، تو ہمارے پاس اشتہار ہے، ایک لکھا حدیث میں آتا ہے کہ مسیح مینار پر اترے گا۔ اب میں تو بغیر مینار کے قادیان میں آ گیا، مجھے چندہ دو، حدیث کے الفاظ کے مطابق ایک مینار بھی بنا دوں،
وہ مینار کے لیے چندہ شروع ہوا، مرزا صاحب پہلے مر گئے، مینار بعد آیا، پہلے مر پہلے گیا مینار۔ تو ماضی کے زمانہ تو کوئی چندہ لینے والا نہیں ہوگا، یہ کذاب ایسا آیا جو خود بھی چندے مانگتا ہے، اس کی امت بھی چندے مانگتی ہے، اور ہم بھی مجبور ہیں آپ سے چندے مانگتے ہیں۔ اگرچہ ہم پر پابندی ہوتی ہے چندہ نہ مانگنا، بھائی چندہ دین کے لیے نبی نے مانگا، صحابہ نے دیا، مسجد نے مانگا یا نہیں مانگا، لیکن ہم پھر بھی تمہارے قواعد کا احترام کرتے ہوئے نہیں مانگتے گئے چلو۔ لیکن میں اتنی بات ضرور کہتا ہوں، یہ یاد رکھو جب تک چندے لینے والے موجود ہیں، سچا ماضی، جب سچا ماضی آئے گا چندہ لینے والا۔ ایک چلتے چلتے بات اور سن لو، اور پھر میں آخر میں ایک قرارداد آپ کو پیش کروں گا جو پہلے پیش نہیں۔ یہ مہینہ کون سا ہے؟ اسلامی سفر۔ یہ اسلامی مہینوں میں کون سا مہینہ؟ پہلا یا دوسرا؟ دوسرا۔ میری ایک آجانی سے گفتگو، چونکہ مہینہ سفر کا ہے تو میں اس سفر کے مہینہ میں یہ لطیفہ بھی آپ کو دینا سنانا چاہتا ہوں۔ پلے کام لینا، پلے کوئی قادیانی ملے تو اس سے پوچھنا۔ میری ایک قادیانی سے گفتگو ان کو 2.5-3 گھنٹے، پہلے نبوت پر، پھر مسیح پر، پھر مہدی پر، پھر مجدد۔ جب کہیں پاؤں نہ لگا، تنگ آ کر کہنے لگا، اچھا مولوی صاحب یہ بتاؤ تم اسے عالم مانتے ہو کہ نہیں؟ عالم مانتے ہو کہ نہیں؟ میں نے کہا میں عالم بھی نہیں۔ کہنے لگا عالم تو ساری دنیا مانتی، میں نے کہا دنیا مانتی، میں نہیں مانتی۔ اب حوالہ پیش کرنے کا ڈھنگ ہے، طریقہ، وہ بھی سمجھو، سیکھو۔ ایسے نہیں کہا جاتا تمہاری پرانی کتاب میں یہ لکھا۔ اب میں نے اس کو حوالہ دینا تھا، میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا جناب آپ بتائیں آپ عالم ہیں؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا آپ کی تعلیم کیا ہے؟ مجھے کہا BA 14 جماعت۔ میں نے کہا میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ ڈر گیا امتحان۔ میں نے کہا آسان ہے۔ کہتا ہے کیا؟ میں نے کہا اسلامی مہینوں کے نام سنا۔ اس نے سنا دیے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی۔ جب سنا چکا تو میں نے کہا سفر کا مہینہ کون سا؟ وہ کہنے لگا دوسرا۔ میں نے کہا چوتھا۔ وہ کہے دوسرا، میں کہوں چوتھا۔ وہ کہے تمہارا دماغ صحیح ہے؟ میں نے کہا میرا تو صحیح ہے۔ کہتا ہے سفر محرم پہلا، سفر دوسرا، بچہ بھی جانتا ہے۔ جب میں نے تنگ کیا تو میں نے کہا ہمارے یہاں ایک عالم ہے بہت بڑا، وہ کہتا ہے سفر کا مہینہ چوتھا، ہم تو چوتھا۔ اس کے منہ سے نکل گیا، وہ بھی جاہل اردو کا بچہ کوئی عالم ہے جو سفر کو چوتھا ہے؟ یہ تو بچہ بھی جانتا ہے۔ میں نے کہا وہ بڑا عالم ہے، بڑی کتابیں لکھتا ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے اس کے مرید ہیں، تو نے کہا وہ بھی نہیں سمجھتے، جو اس کو مانتے۔ جب میں نے یہ کلوا لیا پھر میں نے کہا کہ یہ تمہارے متر نے حوالہ بتا دوں یا نہ بتاؤں؟ یاد رکھو گے، کتاب کا نام ہے تریاق القلوب، صفحہ اس کا 80۔ تریاق القلوب صفحہ اس کا 80۔ مرزا قادیانی نے اپنے بیٹے کی پیدائش، چوتھا بیٹا مبارک ہے، پیدائش سے پہلے لکھتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں باتیں کی، ماں کی گود میں۔ میرے اس بیٹے نے ماں کے پیٹ میں 2 مرتبہ بات، ماں کے، یہ پتہ نہیں کون سی بات میں لگا کے سوچ سکتا، ماں کے پیٹ سے باتیں آج تک کسی نے کی ہیں؟ ایک انڈونیشیا کی چیز ہو رہا پھولنا، وہ یا وہاں کے زمانے میں پاکستان آئی تھی، کہتی تھی میرے پیٹ میں بچہ باتیں کر، لیکن پاکستانی ڈاکٹروں نے فرار ڈھونڈ لیا، چھوٹی سی پیٹ پہ چھپائی ہوئی۔ مرزا قادیانی کہتا ہے عیسیٰ نے تو ماں کی گود میں آ کے باتیں کی، میرے بیٹے نے ماں کے پیٹ میں 2 مرتبہ باتیں کی۔ میں کہتا ہوں یہ جھوٹ ہے، قادیانیوں سے پوچھو، وہ تمہارے چچے نے جو باتیں کی تھی وہ باتیں سناؤ۔ عیسیٰ نے جو باتیں کی تھی رب نے قرآن میں بیان کی، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، جو کلام عیسیٰ نے ماں کی گود میں بیان کی اللہ نے قرآن میں ہمیشہ کہی۔ یہ باتیں جو مرزے کا بیٹا پیٹ میں کر رہا تھا یہ تو بڑی اہم امپارٹنٹ بات ہے جو آنے سے پہلے میں، اور مرزے نے سنی
وہ بتاتا کیا؟ بتائے، ہم کہتے ہیں جھوٹ۔ آگے کہتا ہے یہ میرا چوتھا لفظ، اس کو 4 کے عدد سے بڑی مناسبت، اس کے حق میں 4 پیش گوئیاں ہوئی، اس کے حق میں 4 پیش گوئیاں ہوئی، اور یہ اسلامی مہینوں میں چوتھے مہینے میں پیدا ہوا، یعنی ماہ سفر۔ اسلامی مہینوں میں چوتھے مہینے میں پیدا ہوا، یعنی ماہ سفر۔ لمبا کر کو 14 تک سفر، اور ہفتے کے دنوں میں دن بھی چوتھا تھا، چہار شنبہ، یعنی دو چہار شنبہ پنجواں دے، ایک خالی شنبہ، ایک یک شنبہ، 2 شنبہ، 6 شنبہ، 4 شنبہ، کتنا دن؟ میں کہتا ہوں شاید یہ بات آپ بھی کسی قادیانی سے پوچھیں کہ بھائی اسلامی مہینوں کے نام سنا، تم جو اتنی تبلیغ کرتے ہو ذرا نام سنا، لیکن پہلے خود بھی یاد کر، یہ نام ہو گئے تم سنا، تم کو ہمیں بھی نہیں آتا۔ پھر اس سے پوچھو سفر کا مہینہ کون سا، وہ کہ دوسرا، آپ کہیں چوتھا۔ جب جھگڑا پڑے تو پھر تو جو چوتھا کہے وہ کہے گا وہ الو کا پٹا کیا، پھر کو تمہارے ملتے نہیں۔ حضرات محترم، یہ اس کی خرافات کو بے شمار ہے، وہ پرلے درجے کا کذاب اور سچار ہے۔ نبی نے جو سچ کا اتنا بڑا جھوٹا شاید ماں نے کوئی نہ پیدا کیا ہو، اتنا مرزا کا جانے ایک چلتے چلتے جھوٹ اور مرزا کہتا ہے تمام انبیاء کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا کی عمر 7000 سال ہے۔ لیکچر آف سیالکوٹ مرزے کی کتاب کہتا ہے تمام انبیاء کا متفق علیہ عقیدہ ہے اس دنیا کی عمر 7000 سال ہے، 6000 گزر گیا، باقی 1000 ہے۔ میرا چیلنج ہے، ایک نبی بتاؤ جس نے کہا کہ 7000 سال عمر، یہ سب نبیوں پر جھوٹ ہے۔ حضرت محترم، پاکستان کے اخبارات میں یہ ایک خبر چھپی ہے، میں اس کا قطن لایا تھا اور مولانا نعمانی صاحب کو دیا تھا، اس کی فوٹو کاپیاں کرائیں اور جلد سے میں مانتے ہیں، شاید وقت تنگی کی وجہ سے وہ نہیں کرا سکتے۔ آپ اس کی فوٹو کاپیاں کرائیں۔ میں نے جنگ اخبار رمضان کو بھی یہ خبر بھیجی، لیکن آج تو نہیں آئی، شاید کل آئی۔ یہ لاہور کا خبریں اخبار ہے، نوائے وقت میں بھی آئی ہے، فرنٹیئر پوسٹ کی خبر ہے۔ ملک کے خفیہ راہ اور موساد کو فراہم کرنے والا قادیانی کمپیوٹر گرفتار ڈاکٹر مبشر احمد قادیانی مختلف حساس اداروں میں کمپیوٹر کی تنصیب کے دوران خفیہ راز حاصل کر کے دشمن ممالک کو بھجواتا تھا۔ بیوی بھی شامل جرم ہے۔ اس کی فرم میں کام کرنے والے 3 قادیانیوں کو بھی 3 ماہ قبل گرفتار کیا گیا تھا۔ FIA کے ہاتھوں ہوئی مقدمہ درج کر کے FIR سیل کر دی گئی ہے۔ یہ ساری تفصیلی خبر ہے، یہ صرف سرخیاں میں نے پڑھی۔ میں چاہتا تھا اس خبر کی اشاعت ہر آدمی کے ہاتھ میں آپ کو پتا چلے کہ قادیانی ملک کے غدار ہیں، ملک کے دشمن ہیں۔ میرا مطالبہ یہ قادیانی پاکستان کو نہ پہلے مانتے تھے نہ آج مانتے، تقسیم کے خلاف تھے، اور مرزا محمود نے اس کے بعد میں کوئی بھی ایک وقت آئے گا اکھنڈ بھارت بن جائے، پاکستان ختم ہو جائے۔ مرزا محمود کی وصیت ان کے قبرستان میں لکھی ہوئی ہے کہ جب تم موقع پاؤ ہماری نعشوں کو یہاں سے نکال کر قادیان جا کے دفن کرنا۔ ان کے نزدیک قادیان وہ حیثیت رکھتا ہے جو آپ کے مکہ اور مدینہ، وہ ان کے جھوٹے نبی کی پیدائش اور وفات کی جگہ ہے۔ مرزا نے قادیان کو مکے سے زیادہ بہتر قرار دیا ہے۔ ان کی تمام تر عقیدت ہندوستان کے ساتھ ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں، پہلے بھی اس جاسوسی اور غداری اور دہشت گردی میں قادیانی پکڑے گئے ہیں، لیکن پیچھے سے امریکہ بابا کا ہاتھ۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ یہ قادیانی جو گرفتار ہوئے ہیں، اسرائیل اور انڈیا کو
ایٹمی رات دیتے ہوئے ان کا کھلی عدالت میں مقدمہ چلا کر ان کو سزائے موت دی جائے. آپ تائید کرتے ہیں؟ سارے ہاتھ کھڑے کرو. ان کی کھلی عدالت میں مقدمہ چلا کے سزائے پہلے بھی پکڑے گئے، وہ پتہ نہیں ان کے کیس کی طرف کیا. نمبر 1. نمبر 2، قادیانی ملک کے غدار اور دشمن، آئین کے باغی ہے. مرزا طاہر یہاں بیٹھا پاکستان خلاف لہر اگلتا ہے، آئین کی بغاوت کرتا ہے. یہ تقریب کار جو انڈیا سے آ کر کراچی میں دہشت گردی کر رہے ہیں، پنجاب میں کر رہے ہیں، ان میں بہت سے قادیانی ٹرین شدہ ہیں. اس لیے میرا مطالبہ یہ ہے کہ اس ملک دشمن اور آئین کے غدار جماعت کو پاکستان میں خلاف قانون قرار دیا ہے اور ان کی تمام املاک کو بحق سرکار ضبط کیا جائے. یہ مطالبہ منظور ہے؟ سارے یاد کرو. مرزا طاہر، ان کی جماعت کا سربراہ مرزا طاہر بغاوا جو بھاگ کر یہاں آیا ہوا ہے اور پاکستان کے خلاف لہر اگل رہا ہے، اس کو انٹرپول کے ذریعہ پاکستان واپس لا کر اس پر ملک سے غداری کسی اور آئین سے بغاوت کا کیس چلایا جائے. یہ بھی قرارداد آپ کو منظور ہے؟ یہاں اور قراردادیں ہوئی ہیں، میرا ان قراردادوں کا اضافہ. حضرات محترم، وقت ختم ہو گیا، یہ بھی میں نے آپ کا زیادہ وقت دیا. میں چاہتا تھا کہ قادیانی اور قادیانیت کے بارے میں چند باتیں آپ کے لوگوں سے آئیں. آخر میں اپنا چیلنج پھر دہراتا ہوں. میرا چیلنج 40 سال سے چھپ رہا. اس مرزا طاہر کو باپ کو میں نے 1956 میں چیلنج دیا، اس کے بھائی کو دیا، اس کو دیا. آپ کا یہ انگلینڈ گواہ ہے، لیبل ہال گواہ ہے. میں نے اس کو مرزے کی صداقت پر چیلنج دیا. ایک جگہ اکٹھے ہو کر مغالہ گھر بیٹھ کر نہیں ہوتا، مغالہ ایک میدان میں سامنے رکھ کے کام گوا کرنی ہوتی ہے. آؤ مرزا قادیانی کی صداقت پر مغالہ کریں. مغالے کی ہمت نہیں ہے، مغالے کی ہمت نہیں ہے. منازعہ کرو، مرزے کی سیرت پر آؤ، کسی جگہ منازعہ کرو، اسے سچا ثابت کر دو. قیامت تک مرزائی زہر کا پیالہ پی سکتا ہے. مرزا قادیانی کی صداقت پر میرے ساتھ ملا کے منازعہ کرنا. میں نے ایک چیلنج اور دیا. مرزا طاہر کا مانا پاک، اس کا نام کیا طاہر. میں کہتا ہوں یہ نجس ہے، پلید کا پلید ہے. یہ پلید، اس کا باپ پلید، اس کا دادا پلید، سانی شرابی. اور اس کو چیلنج کیا ہو کسی جگہ کھڑے ہو کر خدا کے سامنے غسل کر کے نہا ہو کر قرآن سر پر اٹھا کے کہہ دو. مرزا طاہر کہہ دے میں نے آج تک زنا نہیں کی، شراب نہیں کی، بدفعلی نہیں کی، میرا باپ باپ تھا، میرا دادا باپ. میں قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ تینوں زانی اور شرابیوں بدماش تھے. آؤ میرے مقابلے میں اپنے باپ اور دادے کی صداقت ثابت کرو. تم نے مجھے چیلنج دیا تھا، میں نے بیٹھنے حال میں قسم کھائی تھی میں بڑا گناہگار ہوں اس امت کا، لیکن اللہ نے آج تک میرے دامن کو ان ایپوں سے پاک رکھا ہوا ہے. شاید خدا کو یہ بتانا تھا کہ اس نبی سچے کا 15ویں صدی کا ایک اونچی وہ تو قسم اٹھا سکتا ہے، لیکن وہ جھوٹے نبی کا پوتا اپنی پاکیزگی، اپنے باپ اور دادے کی پاکیزگی کی قسم نہیں اٹھاتا. حضرات محترم، جھوٹ بول بول کر یہ پروپیگنڈا کر کے دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی اس کے لیے تیاری کریں. ان کا منہ توڑ جواب، ورنہ قیامت کے دن اگر آپ سے پوچھا گیا کہ وہ جھوٹی نبوت وہ پھیلا کے گمراہ کر رہے تھے، آپ کیا کر رہے تھے، اس کا جواب سوچ لیں. وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب دعا کے لیے تشریف لاتے ہیں. انشاءاللہ فوراً سے اذان ہوگی، پھر نماز ہوگی. سب حضرات تشریف رکھیں. حضرت دعا فرمائیں. دعا سے پہلے ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضرت لاہوری کے پوتے وہ صرف ہمیں ایک نصیحت فرمائیں گے، پھر حضرت دعا فرمائیں گے.
مسجد کے اندر ہو
سے کیا آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا، مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہیں ہم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، اور سنو ہی گنبد خضرا سے کیا آواز آتی ہے، اور سنو عقیدہ رات نبی سب مل کر عقیدہ رات نبی، اور سنو ہی گنبد خضرا سے کیا آواز آتی ہے، مسلمانوں جہاد فی سبیل اللہ پہ ڈٹ جانے کا وقت آیا، مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہیں ہم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، اور تڑپ کر یوں اٹھو جس طرح زخمی شیر اٹھتا ہے، اور تڑپ کر یوں اٹھو جس طرح زخمی شیر اٹھتا ہے، اٹھو شیروں کے اب دشمن کو تڑپانے کا وقت آیا، اٹھو شیروں کے اب دشمن کو تڑپانے کا وقت آیا، مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہیں ہم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، وہ علم اسلام کا لہرائیں گے کشمیر و دہلی میں انشاءاللہ، وہ علم اسلام کا لہرائیں گے کشمیر و دہلی میں، شجاعت اپنی دنیا میں منوانے کا وقت آیا، مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہیں ہم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، وہ جو نام اسلام کا لے کر ہے کرتے کار شیطانی، جو نام اسلام کا لے کر ہے کرتے کار شیطانی، نقاب بدلنا چہروں سے اٹھا لینے کا وقت آیا، مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا، وہ اٹھو پھر ایک صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں، اٹھو پھر ایک صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں، جھوٹ بازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا، مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہیں ہم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، وہ شریعت کے مخالف اور دوست ہیں امریکہ والوں کے، شریعت کے مخالف دوست ہیں امریکہ والوں کے، ہر مسلمان کو یہ بات سمجھانے کا وقت آیا، مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہیں ہم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، وہ جہاں سے 313 صحابہ چلے تھے تم مسلمانوں، وہ جہاں سے 313 صحابہ چلے تھے تم مسلمانوں، انہیں ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا، انہیں ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا، مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا، وہ جہاں سے 313 صحابہ چلے تھے تم مسلمانوں، انہیں بازی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا، وہ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں دلش کے ساحل پر، وہ جلا ڈالی تھی تم نے وہ کشتیاں دلش کے ساحل پر،
جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں انگلش کے سامنے پر، مسلمان پھر تیرے بازی کو دہرانے کا وقت آیا، مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، اور وہ مایوسیوں کی زندگی سے شہادت کی موت رات بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نصیب کرے، اور وہ مایوسیوں کی زندگی سے شہادت کی موت رات بہتر دور ہوتا ہے۔ آج سب کے ختم نبوت، مذہب حق اہل سنت والجماعت،